امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ تشریف لائے عیدگاہ سے۔ راستے میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، وہ رو رہا تھا، اور کچھ اور بچے گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ بچہ جو رو رہا ہے شاید یہ ساتھ والی ٹیم اسے کھلا نہیں رہی، کھیل میں شامل نہیں کر رہی۔ کہا بیٹا میرے پاس آؤ، میں تجھے گلی ڈنڈا جو اس زمانے کا تھا وہ لے کر دوں گا، تو تسلی میں رہے گا۔ انہوں نے سر اٹھایا کہ مجھے نہیں کھیلنا۔ تو کہا اسی لیے رو رہا ہے نا، تجھے شامل نہیں کرتے؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر کیوں؟ ان کے دل میں یکایک خیال آیا ہو سکتا ہے کسی شہید کا بیٹا ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں ہو۔ کہا ابا کہاں ہے؟ کہا یہ ابا ہے۔ وہ ابو تو زندہ ہے۔ تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور قریب پہنچے۔ کیوں رو رہے تھے؟ وجہ انہوں نے کہا مجھے جہنم کی آگ سے خوف آ رہا تھا۔ بچے کے منہ سے جہنم کی آگ کا خوف کا لفظ سن کے بہت بڑی بات سمجھی۔ ان نے کہا تو نابالغ، چھوٹا، احکام کا پابند اور مکلف بھی نہیں ہے، تجھے جہنم کی آگ کا خوف؟ تو جنت کی چڑیا ہے، تو جنت کی چڑیا ہے یار، تجھے جہنم نہیں جائے گا، تو فوت ہوگا، تجھے کیا لگا ہوا ہے؟ اس نے جب یہ باتیں سنی اسے کچھ تسلی، اس نے کہا اچھا یہ بات ذرا ایک بار پھر بتائیں، میں فوت ہو گیا جہنم نہیں جاؤں گا؟ انہوں نے کہا بچے کیا جانا ہے؟ اچھا چھوٹے نہیں جاتے؟ کہ نہیں جاتے۔ اس کے چہرے پہ خوشی لوٹ آئی، تو یہ بھی خوش ہو گئے۔ تو کہا ویسے تجھے یہ جہنم وغیرہ یاد کیوں تھی؟ کہا میں نے تو ایک اور بات سوچی ہوئی تھی۔ کہا وہ کیا؟ کہ جہنم میں آگ ہے نا؟ کہا جی آگ ہے۔ تو کہا امی جب گھر میں چولہے کے اندر آگ جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑی کو پہلے آگ نہیں لگاتی، پہلے چھوٹی لکڑی کو آگ جلاتی ہے۔ تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں بڑوں کو آگ میں ڈالنے پہ کہیں اللہ ہم چھوٹوں سے جہنم سلگانا شروع نہ کر دے۔ یہ اس کا خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ اس دور کے بچے کا خیال ہے۔ آج دور کے بوڑھوں کا بھی خیال یہ نہیں ہے۔ ہم کتنے بدل گئے ہیں، ہمارا معیار کتنا بدل گیا ہے، ہمارے ایک دوسرے کے اوپر اثار کی تمنا اور جذبہ کتنا بدل گیا، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھانا کتنا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کی سری آئی، انہوں نے کہا آج کا ہمارے پاس ہے، کل کا اللہ رازق ہے، لہٰذا یہ پڑوسی کو دے دو، یہ نہیں ہے کہ فریج میں رکھ لو، ٹھیک ہے، پڑوسی کو دے دو۔ اس نے دوسرے کو دے دی، اس نے کہا جی میرے پاس بھی ہے۔ 7 گھروں سے ہو کر دوبارہ اسی گھر لوٹ آئی۔ اس سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، پڑوسی کے حقوق کا خیال بھی ہے اور بغیر دکھلاوے کے صدقہ ہے۔ اگر دکھلاوے والا ہوتا تو ساتھ والا پڑوسی اسے کیسے دیتا کہ دی تو اس رہتی ہے، اس کو محلے میں اعلان نہیں کیا تھا، صدقہ ہے نا، چھپ چھپا کے۔ تو میرے دوستو یوں چلتے تھے وہ معاملات، اور ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ قربانی والا گوشت بھی کسی کو نہیں دیتے، وہ فریز کر کے اگلے سال تک چلاتے ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا